अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर ग्राउंड देखने वाले आप सभी व्यूवर्स का हम वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह आज भी एक और पर्सनैलिटी के साथ हम आपसे मुखातिब हैं। आज भी बात होगी रियासत की सियासत के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से, नौजवानों के हवाले से बात होगी और ख़वातीन के हवाले से भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हमने मदऊ किया है रियासत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वीमेंस विंग सरबरा सफीना बेग। सफीना जी, वेलकम टू कश्मीर ग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। शायद मेरा पहला इंटरव्यू है आपके साथ, सो आई थिंक यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर माय इंटरव्यू, पर्टिकुलरली शाहिद इमरान। वो रियली नहीं, मुझे बता दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। डोंट गेट एंग्री इफ आई आस्क सम टफ क्वेश्चंस टू यू रिगार्डिंग योर पार्टी। नो, नॉट एट ऑल, व्हाई शुड आई। क्या हाल है पीडीपी का? बेहतरीन, बहुत अच्छे। पार्टीज जो होती हैं जी, वो लोगों की वजह से होती हैं, अवाम की वजह से होती हैं। जब तक अवाम आपको रिजेक्ट ना करे, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। कहीं ना कहीं मेरा हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ पीडीपी सदर महबूबा जी के साथ। उन्होंने कहा कि अगर एक माँ से गलती होगी तो बच्चों को चाहिए कि वो माफ़ करे। वैसे माँ को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, वो उनका कहना था। मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि बीजेपी के साथ आपका जो इतिहाद था, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो गलत था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो नेशनल पार्टीज हैं, किसी ना किसी के साथ तो जाना ही पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक दिन ये ऑप्शन चूज किया था कि वो बीजेपी के साथ इतिहाद करें। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत साजी में जो आपके साथ थे, चाहे हम वजीरों की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों से भी गलतियां हुई है, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेने में, या अवाम को वाकई में जो अवाम के साथ करना चाहिए था आपके लोगों से गलती हुई? स्पेसिफिकली आप किन लोगों की बात करना चाहते हैं? मिनिस्टरों की बात करना चाहते बिल्कुल। हैं? अच्छा, या मैंडेट के हवाले से बात करना चाहते चाहे हैं? हम ये मैं दीज आर टू जी डिफरेंट जी, क्वेश्चन। दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस, बट मैं सरकार चलाने के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की वो ये कहा कि अलायंस के हवाले से। अलायंस के हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि आ, जब मैंडेट मिला 2015 में, तो ये मैंडेट पीडीपी को मिला यहाँ से, कश्मीर से मिला, और बीजेपी को वहाँ जम्मू से मिला। जो मैंडेट होता है ये लोगों की आवाज़ होती है। जी। लोग किसी को भी मैंडेट दे सकते हैं। जमहूरियत में आप किसी को अनटचेबल नहीं कह सकते और रिजेक्ट नहीं कर सकते लोगों के मैंडेट को। उस वक्त ये मुनासिब समझा हमारी लीडरशिप ने। हालांकि काफ़ी अरसा लिया, 2-3 महीने लिए इस चीज़ पे, इस एक्सरसाइज करने में। तमाम एमएलएस को बुलाया गया, 1 to 1 उनसे डिस्कस किया गया कि इस अलायंस के हवाले से आपका ओपिनियन क्या है। तो अल्टीमेटली उसमें 2-3 चीज़ें थी जो जो बेग साहब की भी सोच थी, जिस वजह से बेग साहब भी एग्री किया इस अलायंस में। बाद में तो बेग साहब इसका हिस्सा नहीं थे जब एजेंडा ऑफ अलायंस बना, लेकिन शुरू में बेग साहब की जो सोच थी उस पर भी मैं बात करूंगी, और जो मुफ्ती साहब और महबूबा जी की जो सोच थी उस पर भी बात करूंगी। अलायंस के हवाले से ये था कि आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हो जम्मू के मैंडेट को। वहाँ बीजेपी को मैंडेट मिला था, और इस रियासत में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इसको जोड़ के रखना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई भी लीडरशिप क्यों ना हो। उनका उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ के रखना है, बिकॉज़ ये कश्मीर में हालात डिफरेंट हैं, कन्फ्लिक्ट है। तो इस वजह से हो के जो जम्मू है, जम्मू के कई चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जम्मू के मैंडेट को रिजेक्ट किया जाता तो ये इस हद तक पोलराइजेशन और बढ़ जाती। और हमारा एक पुराना एक्सपीरियंस रहा था 2002 से 2006 की हुकूमत जो थी, उसमें जो वाजपेयी साहब वहाँ थे, तो उसमें जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए, बाद में मनमोहन सिंह साहब ने फॉलो भी किया, कांग्रेस ने उसको। लेकिन जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे एसटीएफ, कोटा, ये सारे बैन किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट रास्ता खुला, बिग पोलिटिकल, हाँ, बिग पोलिटिकल इश्यूज जो सॉर्ट आउट हुए थे, और डेवलपमेंट के हवाले से भी अच्छा हुआ था। तो एक एक्सपीरियंस था जिसकी बिना पे ये था कि भाई उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि मोदी साहब को बहुत बड़ा मैंडेट हासिल था, तो ज़्यादा मैंडेट था, वाजपेयी से ज़्यादा मैंडेट मोदी साहब को था। तो ये उम्मीद थी हमारी लीडरशिप की कि हम कश्मीरियों के और जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कर पाएंगे। दूसरा ये था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हमारी। अगर यहाँ का मुसलमान, क्योंकि बीजेपी के हवाले से एक ओपिनियन ये है कि आरएसएस, बीजेपी जो हैं, दे आर एंटी माइनॉरिटीज़ एंड एंटी मुस्लिम्स। और अगर यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में जो बीजेपी और आरएसएस ने इतना अच्छा किया, तो इंडियन मुस्लिम जो है
وہ بھی یہ فیل کرتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو اس وقت پریارٹی لوگ ہوتے ہیں, آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی ہے نا, لوگ ہوتے ہیں. اس لیے پریارٹی اس وقت لوگ ہوتی ہیں, آپ کی سلوگنز باقی چیزیں جو ہے وہ سائڈ لائن میں ہو جاتا ہے, امپارٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے لوگ. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے الائنس, یہ الائنس ہوا. بالکل, یہ میرے کوشچن کا پہلا حصہ تھا. دوسرا پارٹ یہ تھا کہ آپ کے لوگوں سے غلطی ہوئی سرکار چلاتے وقت. دیکھیے اس میں پرابلم یہ تھا کہ جو مفتی صاحب بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے لوگ تھے, چاہے بی جے پی کے لوگ تھے یا پی ڈی پی کے لوگ تھے, وہ نئے تھے سسٹم میں گورننس کے حوالے سے. بیکاز گورننس جو ہے از ناٹ این ایزی کپ آف ٹی, یو نو. اس میں بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ ہیو اے رٹ آن دا گورنمنٹ, رٹ ہونا چاہیے. اور میں غلطیاں نہیں کہوں گی بیکاز وہ میرے سینئر رہے ہیں, میرے کولیگز رہے ہیں. میں اتنا کہوں گی کہ کشمیر میں گورننس کیوں امپورٹنٹ ہے. میں اس کو تھوڑا جرنلائز کرنا چاہوں گی کہ ریاست جموں کشمیر میں جو ہے مین سٹریم کیا دے سکتا ہے اپنے لوگوں کو. ایک تو یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے ہی ہے, اس کو ہر ایک مین سٹریم جو ہے ایڈمٹ کرتا ہے. اس میں ایک ہمارا رول ہے لیکن محدود رول ہے. اس سے مزید جو ہم مین سٹریم والے ہیں, ایشو آف کشمیر کو الگ رکھ کے ایشوز آف کشمیر کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہاں کی گورننس جو ہے باقی ریاستوں کی گورننس سے جو ہے مختلف ہونی چاہیے. وہاں اگر مس گورننس ہوگا, کرپشن ہوگا, تو آپ زیادہ سے زیادہ نمائندے کو چینج کر دو گے. لیکن یہاں جب آپ کمپٹنٹ ایڈمنسٹریٹر نہ ہو گورننس میں, آنیسٹ نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, نیپوٹزم ہو, فیوریٹزم ہو, یا اگر کیلیبر نہ ہو, تو اس کے کانسیکوینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا یوتھ ہو یا جو ہمارے لوگ ہیں وہ اور فردر ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ صرف محدود نہیں رہ جاتا ہے جموں کشمیر کے پولیٹیشنز پہ, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوستان نے کیا ہے. تو ایلینیشن اور فردر انڈیا سے ہو جاتی ہے ہمارے یوتھ کو, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہاں کی گورننس بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں ایکسپیرینس لوگ ہونے چاہیے گورننس میں. یہاں پہ کرپشن بہت کم ہونا چاہیے, کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں کی, کرپٹ ہوں. یو شوڈ ہیو پیپل آف کمپٹنس ان دا گورننس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو شاید دیر واز لیک کمیٹی, گورننس میں تھا ڈیفینیٹلی, وائی شوڈ آئی ڈینائی, تھا گورننس میں تھا. ایک تو 2016 میں پرابلم آپ ہو کے گئی. حوالے سے بات کریں, آپ کو بھی آفر کیا گیا تھا ویمنس کمیشن میں, بٹ آپ نے ٹھکرا دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں فرینکلی بات کرنے والوں میں سے ہوں, یہی چیز میں نے بیگ صاحب سے سیکھی ہے. میرے لیے امپورٹنٹ, میں نے اس جماعت کے لیے کام کیا ہے, کافی بیک گراؤنڈ میں ہی کام کرتے رہے ہم لوگ. جب تک مجھے بیگ صاحب کا کنسنٹ نہیں تھا تب تک میں سامنے نہیں آئی. محبوبہ جی کافی چاہتی تھی, مفتی صاحب انفیکٹ بہت انٹرسٹڈ تھے 2006 میں ساتھ میں کہ میں ورچولی فارملی جوائن کروں اور آگے آؤں. ان کو بڑی نظر تھی مفتی صاحب کو, لیکن تھے پرسنل ریزنس نہ آ پائی. اس کے بعد میرا یہ امپورٹنٹ تھا کہ جس پہ میرا فوکس تھا کہ بیگ صاحب جو ہیں, بیگ صاحب پالیٹکس میں نام پیسے ان چیزوں کے لیے نہیں آئے تھے, بٹ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے. تو میرا زیادہ فوکس یہ رہا کہ یہ آنا چاہیے, ان کا آنا چاہیے, یہ ان کی کنٹریبیوشن رہنی چاہیے. میں اپنے طریقے سے کام کر رہی تھی, آئی واز سیٹسفائڈ. کرسی پرسی یہ چیزیں امپورٹنٹ, مجھے بلیو می یہ چیزیں میرے لیے کبھی اتنا نہیں رہا. حالانکہ محبوبہ جی نے مجھے 2-3 دفعہ آفر بھی کیا تھا کچھ. جہاں تک وومنس کمیشن کا تھا, یہ پروپوزل مجھے پہلے بھی انہوں نے 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ آ جائیے, اس میں آ جائیے, اس میں آ جائیں. تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ میں آؤں اور آ کے کرسی پہ بیٹھوں اور بعد میں کہ مظفر بے کی بھی کو یہ بنا دیا, وہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے. تو پھر جب محبوبہ جی وہاں آئے, دہلی آئے, تو ان کو میں نے کہا میں آرگنائزیشن کے لیے پہلے کام کروں گی, میں پہلے لوگوں کے بیچ میں جانا چاہتی ہوں. ابھی تک مجھے لوگ جانتے ہیں اس حد تک کہ 2-3 کانسٹیٹنسیز کا ہے جہاں میں لوگوں کے ساتھ جو میرا ہے. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آرگنائزیشن میں کام کروں اور میں پوری اسٹیٹ میں جاؤں, لوگوں کے ساتھ بات کروں. لیٹر آن آئی ول تھنک آن دس. سفینہ جی بالکل, چونکہ لوگوں کی بات آپ نے کی, آپ کئی ایک ضلع صدر مقامات پہ گئے, دور دراز گاؤں میں گئے, ہم نے آپ کے کئی ایک جو سیشنز ہے خواتین کے ساتھ دیکھے. کیا آپ کو لگا, درد کیا ہے؟
دیکھیے خواتین کے جو ہے نا ہر سوسائٹی میں بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہاں پر معافی چاہوں گی اگر کسی کو برا بھی لگے، لیکن خواتین کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا خواتین بھی ایڈریس نہیں کرتی ہیں. جب خواتین کسی پوزیشن پہ بھی ہوتی ہیں وہ بھی ایڈریس نہیں کرتی ان ایشوز کو، یعنی کہ پریورٹی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایڈیشنل فیکٹر ہے بیکاز ہم ایک کنفلکٹ اسٹیٹ میں ہیں، یہاں پہ ایشوز عورتوں کے زیادہ ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جب سے ہمارے یہاں ملیٹنسی ہوئی ہے تو اپارٹ فرام جو ڈفرینٹ کائنڈ آف وائلنس عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ وہ تو بیک برنر میں ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں وہ نہیں ہے، ہمارے سماج میں بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں. اس سے مزید جو ٹرمائل کی وجہ سے لیڈیز کو فیس کرنا پڑا، فزیکلی ہرٹ ہوئی ہے، مینٹلی ہوئی ہے، سائیکالوجیکلی کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا ہسبینڈ مر گیا، بعد میں کوئی نہیں پوچھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار میں نے یہ چیز ریپیٹڈلی بولا ہے کہ بعد میں ان لیڈیز کو ایڈریس نہیں کرتا ہے کوئی. میں نے کہا مطلب فیملی اپنی بھی جو ہے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتی کہ بھائی ہماری اس بچی کو، اس بہن کو یہ ایشو ہو سکتا ہے، اس ماں کو یہ ایشوز ہیں. وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، وہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتی ہے. میں نے جتنے انٹرویوز دیے میں نے اسے کہا کہ بھول جائیے اس سیاست کو، پالیٹکس اور نو پالیٹکس، کیوں نہ ہم اس کو ایز اے ہیومن ایشو ایڈریس کریں. آپ نے سنا بھی ہوگا، کیوں نہ ہم سب لوگ مل جل کے ایسی بچیوں کو، ایسی لیڈیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پہ کام کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو ہم اکنامکلی کوئی کسی طریقے سے امپاور کریں. جہاں جس بچی کو، جس عورت کو جس طریقے کی ضرورت ہے اس طریقے کی ہیلپ کرے. ایز سول سوسائٹی ہم سامنے آئیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، کانگریس ہو، کوئی جماعت کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہم الگ سے ایک گروپ بنائیں عورتوں کا، جہاں پہ ہم اپروچ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں ان عورتوں کو اور ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. تو اس دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قصبہ بارہمولہ میں اپنی نوعیت کا شاندار شو روم، جی ہاں، میر کلیکشن، نزدیک جنرل بس سٹینڈ، ٹنگا کمپلیکس، بارہمولہ. ہمارے یہاں دولہا دلہن کے لیے خوبصورت شیروانی لہنگا کئی رنگوں اور مختلف ڈیزائنوں میں دستیاب ہے. بکنگ کے لیے رابطہ کریں میر کلیکشن بارہمولہ. ہمارے فون نمبرات ہے 9906887425، 9469747925. یاد رکھیے اور تشریف لے آئیے میر کلیکشن، نزدیک جنرل بس سٹینڈ، ٹنگا کمپلیکس، بارہمولہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سیاسی شخصیت جو روز اول سے ہی خواتین کے حوالے سے آواز اٹھاتی آئی ہے، جنہوں نے نوجوانوں کا درد سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور خاص کر اگر ہم شمالی کشمیر کے بارہمولہ، بانڈی پورہ اور کپوارہ کی بات کریں تو سفینہ بیگ کافی سنجیدہ ہیں اس درد کے حوالے سے جس درد کو آج تک شاید ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اگنور کیا ہے. سفینہ جی ایک بار پھر خیر مقدم آپ کا. جی شاہد صاحب. تو نوجوانوں کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ وہ درد ہے جو آج تک شاید اگنور کیا گیا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا بریک کے بعد. اس درد کو آپ، چونکہ آپ اس سیاسی میدان میں ایک وہ آواز ابھر کے آئے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نوجوانوں کا درد جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے، اس درد کا سہارا بننا ہے. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور سیلف ان دس فیلڈ؟ نوجوان اور عورتیں جو ہیں فرینکلی اسپیکنگ سب سے زیادہ سفر کیا ہے ہماری اسٹیٹ میں، اسپیشلی کشمیر میں. ہاں، اور نوجوان جو ہے وہ صرف ووٹ بینک کے حد تک یوز ہوا ہے الیکشنز کے دوران. ڈیفینیٹلی پی ڈی پی کے ساتھ نوجوان جڑا تھا کیونکہ کچھ انیشیٹیوز نوجوانوں کے حوالے سے لیے گئے تھے پہلے ٹینور میں. اب جو آج کا نوجوان ہے یہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سب سے جو برا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ کے نوجوان کو بھروسہ نہیں رہا ہے سیاستدانوں پہ. تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے سیاسی لوگ ہیں ان پہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اگر سلوگنز کو سائڈ پہ رکھ کے پریکٹیکلی نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کام کریں. دیکھیے نوجوان جو ہے یہ بڑا ونریبل ہوتا ہے. میں نے جموں میں ایک انٹرویو میں کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی جو ہے ان کو سیاستدانوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے مشورے لینے کی ضرورت ہے. ان کو ڈائریکٹلی کشمیر کے نوجوان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کو یہ بھروسہ دلانا ہے ان کو کہ یس وی اسٹینڈ ود یو، وی اسٹینڈ. ٹھیک ہے ہم آپ کو آزادی نہیں دے سکتے ہیں، کچھ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے باقی ایشوز ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس میں نوجوانوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ
کچھ الگ قسم کے سیاستدانوں کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ وہ الگ قسم کے ٹرسٹ بنائیں، یا یونیورسٹیز کے نوجوان ہوتے ہیں یا کالج کے نوجوان ہوتے ہیں یا ان امپلائڈ نوجوان ہوتے ہیں، وہ الگ قسم کے ٹرسٹ بنائیں یا کچھ اور قسم کے آرگنائزیشنز بنائیں. اس کے بعد آپ سینٹرل اسپانسر اسکیمز میں ریلیکسیشن کریں. اس کو اتنا زیادہ یہ نہ بنا دیں بیوروکریٹک ہرڈلز جو کریٹ ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، پھر اس پولیٹیشین کے پاس جانا ہے، اس کا سفارش ہونا چاہیے، پھر وہ ہونا چاہیے. آپ اس بیوروکریٹک ہرڈلز کو ختم کیجیے. اپنی اسپانسر اسکیمز خاص طور پہ ہماری کنفلکٹ اسٹیٹ کے لیے اس قسم کا ریلیکسیشن ہونا چاہیے کہ آپ کا نوجوان جو ہے گراؤنڈ پہ امپاور ہو، فائنینشلی امپاور ہو، اور اس کے بعد فائنینشیل امپاور کے ساتھ ساتھ اس کو سینس آف امپاورمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ. جو نوجوان آپ کو آزادی مانگتا ہے، آپ اس کو کیا آفر کر سکتے ہو؟ آپ اس کو تو آزادی تو نہیں نہ دے سکتے ہو، لیکن آزادی تو اس کو یہاں دے دو نا. آپ کم سے کم اس کو یہ پتا ہو کہ میرے پیچھے جو ہے ایک سنسیئر اور ایک آنےسٹ اپروچ ہے. آپ کے نوجوان کو ہر وقت سیاستدان کے دروازے پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے معمولی سی اپلیکیشن کے لیے، معمولی کام جو کہ اس کا سمپل رائٹ ہے، جو اس کو ملنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اس کو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے پولیٹیشین کی سفارش چاہیے، وچ از ویری بیڈ. اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وانٹ کہ یہ چیزیں تبدیل ہوں، بدلاؤ ہوں ان چیزوں میں. انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے. آئی تھنک لبرل ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کچھ اسکیمز ہیں، کھیلو انڈیا کائنڈ آف تھنگ ہے یا کہیں اور ہے، ایسے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے جہاں آپ ڈپارٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی این جی او کے تھرو کوئی آتا ہے یا کوئی ٹرسٹ یا آرگنائزیشن کے تھرو آتا ہے، آپ اس کو امپاور کرو، نہ کہ آپ کو اس کو ریجیکٹ کر دو. اس کو دفتر سے دفتر مت اس نوجوان کو گھماؤ. اگر آپ کے پاس وہ آتا ہے، آپ ان کے تھرو کام کروائیے، نوجوانوں کے تھرو کام کروائیے. اب کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی لوگ ہیں، ان کے تھرو کروائیے. یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایک آفیسر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کام کرے. میں یہاں کہنا نہیں چاہتی ہوں تو پہلے کمیشن لے. یہ کمیشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے نوجوان کو وائبرنٹ ہونا پڑے گا. ہمارا اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم اگر آپ دیکھیں، انہوں نے تو فارن پالیسیز، ویتنام کی فارن پالیسی اسٹوڈنٹس نے چینج کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی پولیٹیکلی اویئر ہونے کی ضرورت ہے. ان کو بالکل آزادی کے ساتھ اس پالیٹکس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سینٹیمنٹ الگ ہے، لیکن یہ جو ایشوز ہیں ان کو ہمارے نوجوان کو خود وائبرنٹ ہونا پڑے گا ایڈریس کرنے کے لیے. بہرحال سفینہ جی، آپ کے جذبات اور احساس اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کو کور نہیں کر سکتے ہیں اس سیشن میں. آئی ووڈ لو ٹو ہیو این انٹرویو ود یو سپریٹلی. یہ شارٹ نوٹس پہ میں نے آج کیا، چونکہ ہم نے جانا کہ آپ گزشتہ کئی ماہ سے بارہ مولہ میں کام کرتی ہیں، ہم نے مناسب جانا کہ آپ سے بات کی جائے. دو آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرپل طلاق کے حوالے سے بھی آپ نے کافی بولا بھی ہے اور آپ نے بحث بھی کی ہے کئی ایک مقامات پہ. تو کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ ٹرپل طلاق کے بارے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون مسلمس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جو باقی ریلیجنز میں ہے ان کو تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا. اس میں ایک بڑا رول علماء کا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کلیئر کریں. ہمارے تو واضح ہے قرآن شریف میں کہ طلاق کا کیا طریقہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ واحد ریلیجن ہے جس میں عورت کو رائٹ دیا گیا ہے. صرف پراپرٹی رائٹ نہیں ہے، طلاق کا رائٹ بھی دیا گیا ہے. کھلا میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو کھلا دے سکتی ہے. لیکن جو ٹرپل طلاق کا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں طلاق 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 بدعت ہے. بدعت مینس کہ یہ جو ہے یہ آبجیکشنیبل ہے. سو اس کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو مسلم جو ہیں، اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے بڑا کنزرویٹو ہے اور ظلم ہے، اور یہ بڑی بالکل بکواس ہے اور بے بنیاد چیز ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹرپل طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ سپوز ایک اگر ہسبینڈ اور وائف ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، کچھ اس قسم کے ان کے ڈفرینسز ہیں، تو فرسٹ ٹائم جب وہ پروننس کرتا ہے طلاق تو 90 ڈیز کی گیپ ہوتی ہے. عورت اس گھر میں رہ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریکنسائل ہو جائے. دین سیکنڈ ٹائم پھر اس کو پروننس کرنا پڑتا ہے، پھر 90 ڈیز کا گیپ ہوتا ہے. پھر چانس دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان کمپرومائز فارمولا ہو جائے. پھر تھرڈ ٹائم کیا جاتا ہے، یعنی 9 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے بیچ میں کہ ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اور اس کے بعد اگر نہ ہو پھر وہ الگ ہو سکتے ہیں. یہ جو بل این ڈی اے نے لائی، یہ مجھے جموں میں بھی کچھ جرنلسٹوں نے پوچھا. میں نے ان سے کہا کہ اس میں سب سے پہلے ان کو اپنے مسلم ایم پیز کو بلانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد علماء کو بلانا چاہیے تھا، ڈسکس کرنا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے ہاں جو میرج ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے. ہندوز میں مانا جاتا ہے سیکریٹ،
जन्म जन्म का साथ। तो हमारे यहाँ ये सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ, दुनिया में सिविल लॉ जो है वो सिर्फ कंपनसेट किया जाता है बाय वे ऑफ कंपनसेशन, उसमें पनिशमेंट क्लॉज नहीं होता है, यू कांट क्रिमिनलाइज, आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। ये जो बिल है इसमें 2 डिफेक्ट है। पहला डिफेक्ट ये है कि हमारा ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें पनिशमेंट क्लॉज कैसे आप करोगे, यू कांट क्रिमिनलाइज इट, हाँ, जो इन्होंने 2 साल का पनिशमेंट रखा है। देन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब कोई बेचारा अनपढ़ है जिसको कुरान शरीफ के हवाले से मालूम नहीं है या पता नहीं है, वो कह देगा तलाक तलाक तलाक, आप उसको जेल में डाल दोगे, उसको पनिशमेंट दे दोगे 2 साल के, उसकी बीवी का मेंटेनेंस और बच्चों का कौन करेगा? सो प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक इसमें जितना ज़्यादा मीडिया को करना चाहिए अपना रोल, इसी तरह जो है बाकी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। कई मुस्लिम्स लोगों को जो इस रिलीजन से बिलोंग भी करते हैं, उनको भी इस हवाले से ये चीज़ें मालूम नहीं है। सो इसमें बड़े डिफेक्ट हैं इस बिल में। थोड़ा सा हटके सियासी बात करते हैं, आखिर पे कुछ लम्हात बचे हमारे। संग्रामा का दौरा आप करती हैं, हर गांव, हर गली, हर घर आप गए गुज़िश्ता कई माह से हमने देखा, तो क्या इरादा है, क्या अंदाज है? नहीं, संग्रामा में अभी मैंने वैसे उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया? नहीं, अभी इतना कुछ करने के बावजूद अभी स्टार्ट नहीं किया? बच्चा बच्चा वहाँ पे आपके गीत गाता है, स्टार्ट नहीं किया? दैट इज़ माई होम कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा घर है संग्रामा, मेरा जो गाँव है वो संग्रामा से ही है, तो वो मेरा घर है संग्रामा। बेग साहब को जब भी इंडिपेंडेंट भी लड़े तो संग्रामा के लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बेग साहब को। कंपेन उस वक्त उनको ये नहीं था बेग साहब मिनिस्टर बनेंगे तो हमको पूल पानी बिजली मिलेगा, वो अपने प्यार मोहब्बत से निकले। मेरा अभी यही, मैं 4-5 दिन से बारामूला हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट के बाद में विलेज टू विलेज जाऊँगी। अच्छा, विलेज टू विलेज। तो आखिर पे क्या पैगाम होगा? ज़्यादातर आप ख़वातीन के हवाले से ही बात करते हैं, तो मर्द हजरात के हवाले से भी बात किया करें। आपको ज़्यादा दर्द दिखता है ख़वातीन का, तो क्या पैगाम होगा आखिर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ लेकिन ये डेफिनेटली इसमें कोई कितना भी कहे, हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और औरतों का दुख दर्द कोई नहीं समझता है, सच में बताऊं। हाँ, औरतें कभी कभी घर में बड़ा डोमिनेट करती हैं मर्दों को किसी हद तक, लेकिन उनकी काफ़ी मुश्किलात भी हैं, काफ़ी मुश्किलात है हमारी बच्चियों की। अगर खुदा ने कभी मौका मुझे दिया तो मेरा मेन फोकस उन पे ही रहेगा और यूथ पे रहेगा। यूथ और जो औरतें हैं स्पेशली कन्फ्लिक्ट की जो हैं, चाहे वो मिलिटेंट की लग रहा है इनको नज़रअंदाज किया गया, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो पुलिस वाले, आर्मी वाले की बंदूक से किसी औरत का बच्चा, हस्बैंड या कोई मरा हो, या मिलिटेंट की, मैं हर उस घर में जाना चाहूँगी। ये पॉलिटिक्स नहीं है, बिलीव मी, ये पॉलिटिक्स नहीं है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर इस हवाले से पॉलिटिक्स की जाए। तो अभी पीडीपी के जो लोग गए, अलविदा कह गए, और आपने भी उनको यहीं से आधों को खैराबाद किया, निकाल दिया, बाहर कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे उन हवाले से? मेरा मुनासिब नहीं उनके बारे में बात करना, वो मेरे कलीग्स रहे, बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात की कश्मीर क्राउन के साथ इतना बिजी होने के बावजूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सफीना बेग जी, जिन्होंने कश्मीर क्राउन के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। इनका मानना यही था कि ख्वातीन और नौजवानों के हवाले से इनका जो एक्टिविज़म है, इनकी जो समाजी खिदमत है, ये हमेशा पेश रहेंगे उस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कश्मीर क्राउन पर बने रहने के लिए।